باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وبالسند المتصل منا إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رواح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يتلى بها السفن وتطحن بها الجلود ويستسبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شهومهما أجملوه شهومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باقی بات تو اس حدیث سے متعلق ہو چکی تھی. یہود کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا بد دعا دی یہودیوں کو اور فرمایا کہ اللہ نے جب حرام کیا ان کے اوپر جانوروں کی چربیوں کو تو انہوں نے ان کو پگھلایا، ہیلا کیا جواز کا، پھر اس کی بے کری اور سمن کھا گئے. مطلب یہ کہ انہوں نے یہ جواز کا ہیلا کیا کہ ویسے تو نہیں کھائی، پگھلا کے کھا لی اور یہ سمجھا کہ ہم نے یہ جائز کام کر لیا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کے لیے سخت کلمات ارشاد فرمائے. یہ جو ہیلا فقہا کرتے ہیں، حنفیہ کے ہاں بھی ہوتا ہے ہیلا، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی حدود ہیں. یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں، ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، چربی چربی ہی رہی، پگھلا کر بھی وہ چربی ہے، پگھلنے سے پہلے بھی وہ چربی ہے. اس بات سے اس کا حکم حرمت کا برقرار رہا، برخلاف اس صورت کے جب کہ ماہیت تبدیل ہو جائے کسی چیز کی تو حکم بھی بدل جاتا ہے. مثلا یہ کہ خمر کو جب خل بنا دیا گیا تو ماہیت ہی بدل گئی اس کی، اور تبدیل ماہیت سے احکام بدل جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کرے تو یہ جائز ہو جائے گا. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ ماہیت بیت الپخانہ ہوتا ہے، گندا ناپاک جانوروں کا گوبر ہے، جب اس کو آگ پر آگ بنا کر جلا دیا جاتا ہے، اب اس کی جو راکھ رہ جاتی ہے اس سے ابلے بناتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتی. تو ماہیت تبدیل ہو جائے تو ہیلا ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الزحاق يعني ابا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال كتب الي عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بلغ عمر ان سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشهوم فجملوها فباعوها. یہ حدیث پڑھی ہے کہیں نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ سمرہ نے یعنی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے خمر کی بے کی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صریح ممانعت کر رکھی ہے. پیچھے کتنی حدیثیں آ چکی ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا قاتل اللہ سمورہ تھا، برباد کرے اللہ سمورہ کو. ہے تو کل کلمہ بد دعا کا، لیکن اس سے ہمیشہ بد دعا مراد نہیں ہوتی، کبھی بد دعا ہی مراد ہوتی ہے، کبھی اظہار افسوس مراد ہوتا ہے، کبھی
مذمت کرنا مراد ہوتا ہے. الم یعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ اليہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سمرۃ بن جندب نے کوئی ہیلا کیا تھا. جبھی تو فاروق اعظم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حوالہ دیا جس میں یہودیوں کے ناجائز ہیلے کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ سمورہ نے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں ایسا کام جو بالکل صریح خلاف ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے. معلوم ہوتا کہ انہوں نے کوئی اس کا ہیلا کیا تھا. اب کئی احتمالات ہیں بیان کیے گئے، متعدد احتمالات. ایک احتمال یہ ہے کہ انہوں نے خمر کا سرکہ بنایا ہو اور سرکہ کو فروخت کیا ہو، اور فاروق اعظم اس کو ناجائز سمجھتے ہوں، جیسے کہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی ناجائز، امام شافعی بھی ناجائز سمجھتے، لیکن سمورہ اس کو سب جائز سمجھتے ہوں گے جیسے کہ امام ابو حنیفہ جائز سمجھتے. تو اجتہادی اختلاف ہوا. حقیقت میں حدیث کی مخالفت نہ ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ فاروق اعظم نے بیع کی ہو خمر کی، اس شراب مسکر کی اس قسم کی جس کو حنفیہ بھی جائز کہتے ہیں، اس کی بیع بالاتفاق. خمر جانتے نا، امام ابو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خمر کی تعریف تو متعین ہے. وہ کیا ہے؟ هو النیء من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد. وہ کچا شیرہ ہوتا ہے انگور کا جب اس کے اندر سکر پیدا ہو جائے، اور باقی جو قسم ہے کہ اس کو آگ پر پکا لیا جائے یہاں تک کہ یذهب اقل من ثلثیہ، یا نقیع التمر ہو یا نقیع الزبیب ہو، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ خمر نہیں. صاحبین کے نزدیک یہ بھی خمر کے حکم میں ہے، لیکن بیع کے معاملے میں وہ بھی ناجائز کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. تو اس قسم کی بیع کو امام ابو حنیفہ جائز کہتے ہیں. بیع کی خمر کی بیع کو ناجائز کہتے ہیں امام ابو حنیفہ. یہ جو قسم ہے کھجور اور عنب سے بنی ہوئی دوسری شرابوں کی جو کچے پانی سے نہ بنائی گئی ہو، تو اس کی بیع امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، اور حنفیہ کیا فتویٰ اس کی بیع پر ہے، جیسے کہ الکحل کے مسئلے میں آپ نے پڑھا ہوگا. آ رہی سمجھ میں بات؟ تیسری قسم اشربہ مسکرہ کی وہ ہے جو کھجور اور عنب سے بنتی ہی نہیں، جو سے یا مختلف انناس سے یا مختلف دوسری چیزوں سے بنائی جاتی ہے، وہ سستی ہوتی ہے. الکحل عام طور سے اسی سے بنایا جاتا ہے. اس کے تو مقدار مسکر تو حرام ہے، مقدار مسکر سے کم حلال ہے. آئی سمجھ میں بات؟ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیع کی ہو دوسری قسم کی یا تیسری قسم کی. آئی سمجھ میں بات؟ اور وہ حنفیہ کے نزدیک بھی جائز ہے. اور بھی کچھ احتمالات بیان کیے گئے ہیں. خلاصہ یہ کہ کوئی ہیلا کیا تھا حضرت سمورہ بن جندب نے اور اپنے اجتہاد سے کیا تھا. چلیے آگے. وبه قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الربا.
وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے کی بیع سونے سے نہ کرو مگر مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض اور ولا تشفوا باب ضربہ اور باب افعال دونوں سے ایک ہی معنی آتے ہیں، زیادہ کرنا اور کم کرنا ازداد میں سے ہے، زیادہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، کم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو مطلب یہ کہ سونا چاندی میں تفاضل نہ کیا جائے بیع میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب سونے کی بیع جب سونے سے ہو. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اور اس میں سے کسی چیز کو جو غائب ہے یعنی مؤجل ہے، مؤجل کے عوض فروخت نہ کرو، معجل کو فروخت نہ کرو نقد کے، ناجز نقد کے عوض میں. باب الربا آپ نے پڑھ لیا ہوگا، کہاں پڑھا ہے؟ ایک آدمی بتائے. بخاری میں پڑھا ہے اور کسی کتاب میں نہیں آیا ابھی. ابو داؤد میں بھی نہیں آیا، آ گیا ہے اور پورا ختم ہو گیا کہ باب الربا. یہ کس قسم کا ربا ہے جو یہاں بیان کیا گیا اس حدیث میں؟ اس ربا کو کیا کہتے ہیں؟ ربا الفضل ہے. اور وہ ربا جو قرآن نے جس کو حرام کیا وہ کون سا ہے؟ وہ ربا النسیئہ. بینکوں میں جو آج کل پوری دنیا میں رائج ہے ربا، بینکوں میں اور انشورنس اور بیمہ وغیرہ میں، وہ کون سا قسم کا ربا رائج ہے؟ ربا قرآن، ربا الجاہلیہ، ربا النسیئہ، یہ رائج ہے جس کو قرآن نے حرام کیا ہے. یہ ربا الفضل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ چنانچہ بعض صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا، یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ ربا الفضل بھی حرام ہے. چنانچہ آگے آ رہا، ابن عمر کو بعد میں پتہ چلا، ابن عباس کو بعد میں پتہ چلا، بعض دوسرے حضرات کو بعد میں پتہ چلا. تو ربا القرآن کو تو سب جانتے تھے، ربا النسیہ کو، ربا الجاہلیت کو، کیونکہ جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اور قرآن نے اس کو حرام کیا ہے. ربا الفضل کو سب نہیں جانتے تھے کیونکہ اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوا ہے اور اس باب میں ربا الفضل ہی کا بیان ہے سارا کا سارا. ربا النسیہ کا بہت تھوڑا سا کہیں کہیں آئے گا ذکر. آئیے سمجھ میں بات. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ متجددین نے ربا کے سلسلے میں اس زمانے میں پاکستان کے اندر منکرین حدیث نے اور انہی کے موافقین نے یہ مہم چلائی تھی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بینکوں کے اندر اس زمانے میں جو ربا رائج ہے قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا. یہ تو مہاجنی ربا ہے، سود مہاجنی. جاہلیت میں جو رائج تھا وہ مہاجنی سود تھا اور قرآن نے اس کو حرام کیا ہے. یہ تجارتی سود ہے، اس کو حرام نہیں کیا گیا. یہ بحث پڑھ چکے ہیں آپ، کہیں پڑھ لیا ہے نا بس. تو یہ بحث چلتی رہی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب تعلیف کی. سب سے پہلی جو تصنیف ہے اس موضوع پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے مسئلہ سود. اس میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متجددین کے ان دعووں کا بہت کھل کر رد کیا اور بتایا کہ زمانے جاہلیت میں جو مہاجنی سود بھی رائج تھا، تجارتی سود بھی ہوتا تھا. منکرین حدیث کہتے کہ عہد رسالت میں اور جاہلیت میں تجارتی سود نہیں ہوتا تھا اور مہاجنی سود ہوتا تھا، اس کو منع کیا. مہاجنی سود اور تجارتی سود میں فرق یہ ہے کہ مہاجنی سود تو میں جو قرضہ جو آدمی لیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے.
جس کو کھانے کے واسطے پیسوں کی ضرورت ہے، بچوں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مکان بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس پر سود لیتے تھے قرض دینے والے، وہ مہاجن کہلاتے تھے۔ یہ ظالمانہ بات تھی کہ مالدار آدمی غریب آدمی کو قرض دے اور سود پر دے، وہ ظلم تھا۔ اور اس زمانے میں جو تجارتی سود رائج ہے، اس میں سود دینے والے کون ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ بینک بڑے بڑے کارخانے داروں کو، ارب پتیوں کروڑ پتیوں کو سود دیتا ہے تجارت کے لیے، اور اس پر وہ بینک کو قرضہ دیتا ہے اور وہ بینک کو سود دیتے ہیں۔ تو یہاں تو سود بڑے بڑے مالداروں سے لیا جاتا ہے، یہ ظالمانہ نہیں ہے، اس واسطے یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ اس میں ظلم تھا، ممنوع تھا، اس میں مظلوم نہیں، ممنوع ہے۔ تو متجددین نے اور موافقین منکرین حدیث نے دو دلیلیں بیان کی تھی۔ ایک یہ کہ یہ رواج تھا ہی نہیں اس زمانے میں تجارتی سود کا، اور صرف مہاجنی سود کا رواج تھا۔ اس کا جواب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایات سے خوب بھرپور جواب دیا ہے اپنے کتاب مسئلہ سود کے اندر۔ دیکھیے والد صاحب کی کتاب مسئلہ سود۔ البتہ وہ جو ان کا دوسرا اعتراض ہے، دوسرا دعویٰ ہے منکرین حدیث کا کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں ہوتا اور مہاجنی سود میں ظلم تھا، اس واسطے منع کیا گیا۔ اول تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب سود کی حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی، قرآن نے علی الاطلاق حرام قرار دیا ہے، تو ربا کی تعریف جب بھی جس صورت پر بھی صادق آئے گی وہ حرام ہوگا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس واسطے تمہیں کون سا حق ہے کہ تم مطلق کو مقید کرو؟ تمام آیات قرآنیہ بالکل مطلق ہیں، قرآن کریم کے اطلاق کو مقید کرنے کا اختیار تمہیں کیسے ہے کہ ربا کی فلاں قسم حرام ہوگی، فلاں قسم حلال ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک جواب تو یہ دیا گیا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے میں، لیکن ایک جواب جو عقلی بنیادوں پر دیا جاتا ہے وہ الحمدللہ ہمارے علماء کی طرف سے دیا گیا ہے، اور ہم نے بھی اپنے درس مسلم میں بہت تفصیل سے دے دیا ہے جواب۔ اور اسلامی معیشت کی خصوصیات نام کی جو ہم نے کتاب، اس میں اور زیادہ تفصیل سے یہ بات آ گئی ہے کہ تجارتی سود میں تو اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم مہاجنی سود میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں افراد پر ہوتا تھا، یہاں قوموں کو لوٹا جاتا ہے، پوری قوم کو لوٹ لیا جاتا ہے، ملکوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی نے لوٹا۔ غربت اور افلاس پھیلاتے ہیں یہی لوگ، اور پتہ نہیں چلتا کہ کن لوگوں نے۔ آج ہمارے ملک میں جو بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں اور مہنگائی چیزوں کی بڑھ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، یہ سب سارا کا سارا کہاں سے ہو رہا ہے؟ سودی نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی، درس مسلم میں دیکھ لیں۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة۔ ابن عمر سے کہا بنی لیث کے ایک شخص نے کہ ابو سعید خدری نقل کرتے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کیا بات ہے آگے بیان کریں گے، راویوں کے الفاظ کا اختلاف بیان کرتے ہیں امام مسلم۔ فی روایت قتیبہ فذهب عبد الله ونافع معه، اور وفی حدیث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وانا معه، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابن عمر اور نافع دونوں گئے کس کے پاس؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس۔ واللیثی، اور لیثی بھی گیا جس نے خبر دی تھی ابو سعید خدری کی حدیث کی ابن عمر کو۔ یہ واقعہ پڑھ لیا کہیں؟ نہیں پڑھا۔ حتی دخل علی ابی سعید الخدری فقال ان هذا اخبرنی
انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البريق بالبريق الا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعض ولا بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز الا يدا بيد. رہ گیا یہاں بذهب وعن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل فاشار ابو سعيد باصبعيه الى عينيه واذنيه فقال ابصرت عيناي وسمعت اذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا البريق بالبريق الا مثلا بمثل الى اخره. پڑھ لیا ہم نے آگے تک. حاصل کیا نکلا کہ ابن عمر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ربا الفضل بھی حرام ہے اور ربا الفضل بھی کوئی قسم ہے ربا کی. اس ابو سعید خدری سے پتہ چلا ان کو. چلیے آگے. فذهب عبد الله ونافع معه وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري. یہ تو ہو گئی بھائی عبارت پڑھ لی ہم نے. آگے پڑھو. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. وبه قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. دیکھیے ٹھیک ہے، یہ عثمان غنی کی روایت ہے. چلیے آگے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. اس کو ذرا سمجھ لیجیے. فاروق اعظم طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں بلکہ اور آگے سے اوپر سے دیکھیے. مالک ابن اوس ابن الحدثان فرماتے ہیں کہ میں آگے آیا یہ کہتا ہوا کہ کون اصطراف دراہم کرتا ہے، یعنی بیع السر کون کرتا ہے میرے ساتھ دراہیم کی. کیا مطلب کہ میرا سونا لے لے اور اس کے عوض میں چاندی دے دے. تو کون فروخت کرتا ہے چاندی سونے کے عوض میں؟ بیع السر کہتے ہیں. آسمان کی بے ایک دوسرے سے ہو تو اس کو بیع السر کہا جاتا ہے. فقال طلحہ بن عبید اللہ، تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اس حالت میں کہ وہ فاروق اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ارینا ذهبک ثم آتنا، اپنا سونا دکھاؤ ہمیں اور ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، پھر تم بعد میں آ جانا. اذا جاء خادمنا نعطیک بریقہ کا، تو ہم تمہیں چاندی دے دیں گے اس کے عوض میں. حاصل کیا نکلا کہ نصیحتاً بے
کرنی چاہیے انہوں نے سونے اور چاندی کی. تو اموال ربویہ میں جب تجانس نہ ہو، تجانس ہو تو تفاضل بھی حرام ہوتا ہے، نسا بھی حرام ہوتا ہے. اور جب تجانس نہ ہو، ہم جنس کی بے ہم جنس سے نہ ہو، تو صرف نسا حرام ہوتا ہے. جہاں پر تجانس نہیں تھا، سونے کی بے چاندی سے ہو رہی تھی لیکن نسا تھا، یہ بھی حرام تھا. فقال عمر بن الخطاب کلا واللہ، ہرگز نہیں، لتعطینہ ورقہ او لتردن الیہ ذهبہ، یا تو ابھی چاندی دے دو جو سمن بنا ہے سونے کا چاندی، یا پھر اب یہ سونا واپس کرو. تو بے جائز نہیں ہے نصیحت. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الورق بالذهب ربا الا ہاء وہاء، چاندی کی بے سونے سے کرنا یہ ربا ہے، الا ہاء وہاء، اے الا قائلا كل واحد منهما الا يقول احدهما ہاء ويقول الاخر ہاء، اور ہاء کا معنی ہے لو. مطلب یہ کہ تقابض عند العقد یا عند فی المجلس ضروری ہے، نسا حرام ہے. والبر بالبر ربا الا ہاء وہاء، والشعیر بالشعیر ربا الا ہاء وہاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد. ایک بات ذرا سمجھ لیں، الا ہاء وہاء سے امام مالک نے یہ استدلال کیا ہے اور ان کا قول یہ ہے کہ تقابض عند العقد ضروری ہے اور صرف مجلس میں کافی نہیں. کیا مطلب؟ مجلس فرض ہو رہی ہے 1 گھنٹے کی، بے اب ہوئی تو تقابض فی الحال ابھی کرنا ضروری ہے اگرچہ مجلس ابھی باقی ہے. اگر نہیں ابھی تقابض نہ ہوا تو ناجائز ہوگا. لیکن حنفیہ شافعیہ اور جمہور کے نزدیک تقابض فی المجلس کافی ہے، عند العقد ضروری نہیں ہے. مجلس چاہے 4 گھنٹے لمبی ہو تو مجلس کے اندر مجلس بدلنے سے پہلے قبض کیا جا سکتا ہے. لیکن الا ہاء وہاء سے میں دونوں طرح کی گنجائش ہے. عند العقد مراد ہو جب مجلس عقد مراد ہو. چلیے آگے. اس بات سے اس سے استدلال امام مالک کا ہمارے اوپر حجت نہیں بنتا. چلیے آگے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قالوا أبو الأشعث فقلت أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أقال حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في آطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقال خطيبا فقال ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونسحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة فأعاد القصة فقال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. یہ واقعہ پڑھا ہے کہیں؟ نہیں پڑھا. سمجھ
ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں شام میں ایک حلقے کے اندر تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علمی مذاکرہ ہو رہا ہوگا، جس کے اندر مسلم بن یسار بھی تشریف رکھتے تھے، تو ابو الاشعث آ گئے۔ تو ابو قلابہ کہتے ہیں کہ قالو ابو الاشعث، حاضرین نے کہا ابو الاشعث، حمزہ استفہام محذوف ہے اور مبتدا بھی محذوف ہے، احاذا ابو الاشعث، پوچھا انہوں نے کہ کیا یہ آنے والے آدمی ابو الاشعث ہیں؟ فقلت، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو الاشعث، نعم ھذا ابو الاشعث، عبارت محذوف ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابو الاشعث آ کر بیٹھ گئے، اور حاضرین پہلے سے ان کا نام سنا ہوا تھا، حاضرین نے اب چہرے دیکھ لیا کہ ابو الاشعث مشہور شخصیت تھی۔ فجلس فقلت له حدث اخانا حدیث عبادۃ بن الصامت، تو میں نے ابو الاشعث سے کہا، ابو قلابہ کہہ رہے کہ حدث اخانا، اے یا اخانا، اے ہمارے بھائی، آپ ہمیں حدیث سنائیے عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی۔ تو پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا جس میں یہ خود شریک تھے ابو الاشعث، اور اسی میں پھر حدیث عبادۃ بن الصامت آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے جہاد کیا غزاتن، ایک غزوہ، اس حالت میں کہ معاویہ لوگوں کے اوپر امیر تھے، فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام وغیرہ کے علاقے میں امیر تھے، وہیں سے وہ جہاد میں بھی تشریف لے گئے۔ فغنمنا غنائم کثیرۃ فکان فیما غنمنا آنیۃ من فضۃ، تمہارا جو غنیمت میں مال ملا اس میں ایک برتن چاندی کا بھی تھا۔ پس معاویہ نے حکم دیا ایک آدمی کو کہ اس برتن کو وہ فروخت کر دے عطیات الناس میں، یعنی فی معنی میں عوض کے ہے، با عوض کے معنی میں، فی با کے معنی میں ہے، بعطیات الناس، کہ اس برتن کو وہ فروخت کر دے لوگوں کو جو عطیے ملنے والے ہیں سرکاری طور پر، اس کے عوض میں۔ عطیات عطیہ کی جمع ہے، اور عطیہ عطیہ کی جمع ہے، عطایا اس کی جمع آتی ہے، عطیہ کی جمع عطایا بھی آتی ہے۔ اس زمانے میں جو تنخواہیں ہوا کرتی تھی وہ عطایا کی شکل میں ملا کرتی تھی، سالانہ یا 6 مہینے کچھ عرصے کے بعد۔ ہمارے یہاں ماہوار ہوتی ہے، انگلینڈ میں ہفتہ وار ہوتی ہے، تو اس زمانے میں 6 مہینے یا 1 سال کے بعد ہوتی تھی۔ اور وہ جو عطایا ملتے تھے کبھی نقد کی شکل میں ہوتی تھی، کبھی اجناس کی اور اشیاء کی شکل میں ہوتی تھی، عطیات الناس۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ اس برتن کو فروخت کر دے لوگوں کو جو عطایا ملنے والے ہیں بیت المال سے آئندہ مدت میں، اس عطایا کے عوض میں فروخت کر، ان عطیہ کے بیت الفروخت کر۔ حاصل کیا نکلا کہ چاندی کی بے، اچھا، اور وہ عطیہ ملنے والے تھے دراہم کی شکل میں، سمجھے نہیں بات کو؟ تو چاندی کی بے چاندی سے ہوئی، ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ارے ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اچھا، چاندی کی بے چاندی سے ہوئی، مگر نصیحتن ہوئی کہ برتن تو ابھی دے دیں گے اور قیمت اس کی جب ان کو عطیہ ملے گا اس وقت لے لیں گے۔ بات سمجھے نہیں بات؟ یہ جو حکم دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، تفصیل سے سمجھ لیجیے۔ ایک تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ عطیہ، یہ برتن دے دو کسی کو، مثلا عابد لیتا ہے یہ برتن، خرید لیتا ہے، سمجھے بات کو، اور عابد یہ کہتا ہے کہ مجھے جب عطیہ ملے گا دارالعلوم کی طرف سے وظیفہ ملے گا مجھے مہینے کے اختتام پر، تو اس کی قیمت دے دوں گا۔
وہ چاندی کی شکل میں ملنے والا تھا. سمجھے نہیں بات کو؟ تو یہ تو کیا ہوا؟ ناجائز ہوا، کیونکہ یدم بیدن نہیں ہے. چاندی کی بے چاندی سے ہو رہی ہے اور یدن بیدن نہیں ہے. سمجھ آتی نہیں آتی؟ دوسری صورت جو محتمل ہے، جس کا حکم دیا تھا حضرت معاویہ نے، وہ یہ تھی کہ وہ یوں، ان کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو جو وظائف ملنے والے ہیں، عطایا ملنے والے ہیں، کوئی آدمی اگر ایسا کرنا چاہے کہ وہ اس عطیہ نہ لے ہم سے، اس کے عوض میں یہ برتن لے لے اس کی بجائے، تو یہ طریقہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ یہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ بے نہیں ہے، بلکہ ایک یہ عطیہ برتن کی شکل میں لے لیا بجائے اس کے کہ دراہم کی شکل میں لیتا. اور حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے اشیاء کی شکل میں عطیہ دے دے اور چاہے نقد کی شکل میں عطیہ دے دے. تو دوسری صورت میں تو کوئی اشکال تھا ہی نہیں. پہلی صورت میں اشکال بنتا ہے کہ یہ نصیحتاً بے ہوئی چاندی کی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ بھی اسی طرح پیش آ جاتا، اور حضرت معاویہ نے یہی صورت اختیار کی تھی کہ برتن کی بے مقصود تھی عطیہ کے مقابلے میں، اس پر نکیر کی عبادت بن صامت نے. بھائی سمجھ میں آ رہی؟ فتصارع الناس فی ذلک، اب لوگ دوڑ پڑے اس معاملے میں کہ دیکھیں یہ برتن کیسا ہے، اب ہم خریدنے، وہ یہ بیچارہ وہ بیچارہ ہے. یہ بات عبادۃ بن صامت کو پہنچی تو وہ کھڑے ہو گئے، خطاب کیا. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء. مثلا بمثل بھی ضروری ہے، تفاضل بھی جائز نہیں، اور عینم بعین. اور عینم بعین کا مطلب کیا ہے کہ یدن بیدن کا جو مقصد جو حاصل ہے وہی عینن بعین کا ہے. فمن زاد بزداد فقد اربا، جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا اس نے ربا کی. کیف انت یا رقم 50، کیف انت. اچھا، کوئی بھی سوتا ہوا ہوتا ہے نا، جب اسے وہ سو رہے ہو کبھی نہیں کہا کہ سو رہا تھا، کہ نہیں، ہمیشہ کہے گا نہیں جاگنے کے بعد ہاں احسن تھا جزاک اللہ. جب طالب علم سست ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں پر تکان کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں استاد کو، تو استاد کا بھی پھر بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا ہوتا ہے. پھر ہمارا دل بھی تفصیل بتانے کو چاہتا نہیں، دل چاہتا ہے اختصار کر دو. چنانچہ اب تک ہم کافی چیزوں میں اختصار کر چکے ہیں، آج کے سبق میں بھی. چلیے خیر. اچھا، اللہ سواء بسواء، اللہ سواء بسواء تو ہو گیا. عینن بعین کو ذرا سمجھ لیجیے، واقعے کو ہم بعد میں بتائیں گے. یا یدن بیدن کی بجائے عینن بعین ہے، یہ اہم مسئلہ ہے. عینن بعین سے استدلال کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے فقہا نے کہ تقابض فی المجلس ضروری نہیں ہے. اموال ربویہ میں، اموال ربویہ کی بیع میں تقابض فی المجلس ضروری نہیں، بلکہ اشارہ فی المجلس کافی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ کہ معین کر دیا جائے. بات سمجھ میں آتی ہے؟
بات سمجھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سونا ہو یا سونے چاندی کے بیع کے اندر تو تقابض فی المجلس ضروری ہے، اشارہ کافی نہیں. باقی 4 اشیاء کے اندر تعیین بالاشارہ وغیرہ بھی کافی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ کہیں پڑھ لیا ہے؟ نہیں پڑھا، سمجھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بیع ہو رہی ہو سونے کی سونے سے یا چاندی کی چاندی سے یا سونے کی چاندی سے تو اس کے اندر تو تقابض فی المجلس ضروری ہے. ہاتھ میں اٹھا کے دے دیں. تعیین کافی نہیں. یہ کافی نہیں کہ عابد کہتا ہے محمود سے کہ دیکھو میرا یہ سونا ہے، یہ 1 دینار ہے اور تمہارا یہ دینار ہے، اس دینار کے عوض میں تمہارا یہ دینار لیتا ہوں. تبادل اگرچہ نہیں ہے، اشارہ کر دیا، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ دینار اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ دینار یہ ہاتھ میں لے لے فی المجلس. سونے اور چاندی میں یہی ہے، اور سونے کی بیع اگر چاندی سے ہو رہی اس میں بھی یہی ہے. سونے کی بیع اگر سونے سے ہو رہی اس میں بھی یہی ہے. چاندی کی بیع اگر چاندی سے ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہی. باقی جو اشیاء ہیں، کھجور، گندم، تمر، جو، نمک، ان میں تقابض فی المجلس ضروری نہیں ہے بلکہ اشارہ کافی ہے. عابد کہتا ہے کہ دیکھو یہ 1 کلو کھجور ہے، تمہارے پاس 1 کلو کھجور یہ ہے، تول رکھا ہے، وزن کر رکھا ہے، اور یہ اس کے وزن میں ہم لیتے ہیں، تو قبضہ نہیں کیا ابھی، صرف اشارہ کر دیا، یہ جائز. تو اشیاء 4 کے اندر تقابض فی المجلس ضروری نہیں بلکہ تعیین بالاشارہ بغیر منحویہ کافی ہے، اور سونا اور چاندی کے اندر اشارہ ونحویہ کافی نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ تو وجہ اس کی ذرا سمجھ لیجیے. وہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقصود اصل ان اموال ربویہ کی بیع میں تقابض مقصود ہی نہیں ہے بذات خود. تقابض فی نفسی مقصود نہیں بلکہ تعیین ہی مقصود ہے، اور اس کا دلیل حدیث ہے. آئی سمجھ میں بات؟ تعیین مقصود ہے بدلین کی، تقابض فی المجلس فی نفسی مقصود نہیں ہے. لیکن اشیاء 4 کے اندر تو تعیین ہونے کا کوئی اور راستہ ہے. تعیین ہو سکتی اشارے سے، تعیین ہو جاتی ہے، لیکن سونا اور چاندی میں تعیین اشارے سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ لأن الاسمان لا تتعین بالتعیین. آئی سمجھ میں نہیں؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں اس نوٹ کے عوض میں آپ سے یہ خریدتا ہوں، تو لگا کہ ٹھیک اس طرح ہی تو میں اس نوٹ کی بجائے یہ نوٹ دے دوں، اس پر آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ کیونکہ اشارے سے یہ متعین نہیں ہوتی. لیکن اگر گندم کے عوض میں گندم آپ فروخت کر رہے ہیں، وہاں ڈھیری اس کے بجائے دوسرا گندم دے دیے، جائز نہیں ہو. ان الاسمان لا تتعین بالتعیین، اور باقی چیزیں متعین ہو جاتی ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اسمان کے اندر بھی در حقیقت مقصود تعیین ہی ہے، اور اشیاء 4 کے اندر بھی مقصود تعیین ہی ہے. لیکن اشیاء 4 میں تعیین تقابض کے بغیر، سونا چاندی میں تعیین تقابض کے بغیر ہو نہیں سکتی. اس بات سے ہم نے کہا وہاں تقابض ضروری ہے، اور اشیاء 4 کے اندر تعیین بغیر تقابض کی بھی ہو جاتی ہے. اس بات سے ہم نے کہا کہ اشارہ کافی ہے. آگے کوئی بات نہیں، چلیے آگے. وبه قال حدث اچھا ابھی نہیں. فقام خطیبا، اچھا فقط فرد الناس ما اخذ. اب جو کچھ انہوں نے خریداری کی تھی اس سونے کے برتنوں کی،
وہ لوگوں نے بیعت واپس کر دیا. فبلغ ذلك معاویہ فقام خطیبا، ان کو یہ خبر پہنچی اور وہ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا، فرمایا کہ الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعتراض کیا عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ کیا حال ہے کچھ ایسے لوگوں کا جو حدیث بیان کرتے ہیں احادیث قد كنا نشهد ونسب، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، والفلم نسمعها منه، ایسی حدیث بیان کرتے ہیں لوگ جن کو ہم نے نہیں سنا. یہ اعتراض حضرت معاویہ کا بظاہر صحیح نہیں تھا، کیونکہ عبادۃ بن الصامت حدیث بیان کر رہے ہیں اور حضرت معاویہ اس کا عذر ہی بیان کرے کہ ہم نے نہیں سنی، تو ہر ایک صحابی نے ہر حدیث تو نہیں سن رکھی تھی. تو حضرت معاویہ کا یہ اعتراض بظاہر درست نہیں ہے، اعتراض ہوتا ہے حضرت معاویہ پر بڑا شدید، جواب دیں گے ہم آگے. فقام عبادۃ فاعاد القصہ، انہوں نے پھر حدیث سنائی اور پھر یہ فرمایا کہ لنحدثن بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حدیث بیان کریں گے. وَإِن كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، اگرچہ معاویہ کو برا لگے، او قال وَإِن رَغِمَ مُعَاوِيَةُ، خاک آلود ہو جائے معاویہ کی، نہ ما ابالی اللہ اصبہ فی جندہ لیلۃ سوداء، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ رہوں جہاد کے اندر تاریک راتوں کے اندر. کیا مطلب؟ معاویہ اگر مجھ سے ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے جہاد میں، تو ٹھیک ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. لیلۃ سوداء. قال حماد ھذا ونحوہ، واقع سمجھ میں آ گیا، اعتراض بھی سمجھ میں آ گیا. بیٹھ جاؤ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادۃ بن الصامت کی اس حدیث پر اعتراض یہ کیا کہ ہم نے نہیں سنی. یہ اعتراض بہت بڑا ہے. اس اعتراض کا جواب ملتا ہے ابن ماجہ کی روایت سے، وہ ہم نے درس مسلم میں نقل کر دی ہے، تکملہ فتح الملہم میں بھی وہ تفصیل سے منقول ہے. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک جہاد میں شریک تھے، حضرت معاویہ امیر تھے، عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے. وہاں چاندی کے کچھ ٹکڑے اور چاندی کی مختلف چیزیں غنیمت میں ملی. اس حدیث میں ہے کہ برتن ملے، اس میں برتنوں کا ذکر نہیں، تو سب دونوں چیزیں ملی ہوں گی، کچھ برتن ملے ہوں گے، کچھ ٹکڑے ملے ہوں گے چاندی کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب لوگوں نے کیا کام کیا، وہ ان چاندی کے جو ٹکڑے تھے ان کی بیع و شرا شروع کی دراہم کے عوض میں. ذہن میں آ رہی ہے بات؟ اور دراہم کے بعد میں چاندی کے بیع چاندی سے ہوئی، درہم کی تو کا وزن تو معلوم، لیکن وہ جو ٹکڑے تھے چاندی کے اس کا وزن معلوم نہیں، یا اگر برتن تھا تو اس کا وزن معلوم نہیں، اور اس کی بیع کرنے لگے آپس میں. حضرت عبادۃ بن الصامت کو پتہ چلا تو انہوں نے کھڑے ہو کر خطاب کیا کہ تم لوگ سود لے رہے ہو، سود دے رہے ہو، حرام ہے، ربا الفضل ہے. اور حدیث سنائی مثلاً بمثل کی اور سواء بسواء کی اور عیناً بعین کی، کہ تقابض بھی ضروری ہے، اور اگر ہم جنس کی بیع ہم جنس سے ہو رہی ہے تو مثلاً بمثل بھی ضروری ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادۃ بن الصامت کا اعتراض نصیحہ کے بارے میں تو قبول کر لیا حدیث سن کر. آئی سمجھ میں بات کہ ٹھیک ہے نصیحہ جائز ہے، نصح جائز نہیں، ہاتھوں ہاتھ معاوضہ ہونا چاہیے، لیکن تفاضل چاندی کے ٹکڑوں کا دراہم کے ساتھ نہ ہو، اس کو تسلیم نہیں کیا.
اور تفاضل کو جائز قرار دیا اپنے اجتہاد سے۔ وہ کیسے؟ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ نسا تو حرام ہے ان باتوں، ان اموال ربویہ کی بے میں، لیکن سونے مثلا چاندی کے ٹکڑے ہیں، اس کی بے ہو کس چیز سے؟ درہم سے، اس کے اندر تفاضل جائز ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سونے کے ٹکڑے ہوں، اس کی بے ہو برتن سے، اس کی بے جائز ہے تفاضل کے ساتھ۔ سمجھے نہیں بات کو؟ کہتے ہیں کہ اور حدیث جو فرمائی کہ سونے کی بے سونے سے کی جائے یا چاندی کی بے چاندی سے کی جائے تو سواء بسواء ہو، اس سے مراد ہے کہ التبر بالتبری، وہی التبری بالتبری جب ہو تو تفاضل حرام ہے اور تماثل واجب اور فرض ہے، لیکن اگر ایک طرف تبر ہو اور دوسری طرف مسوغ یا مصنوع کوئی چیز ہو تو اس کے اندر تفاضل جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر جو صنعت ہے اس کی وجہ سے وہ گویا کہ دوسری جنس ہو گیا۔ بات سمجھ میں آتی نہیں آ رہی؟ اب حضرت معاویہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ابن ماجہ کی روایت سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی الاطلاق ایسی حدیث کا انکار نہیں کر دیا کہ میں نے نہیں سنی اس بات سے میں نہیں مانتا، بلکہ حدیث کو تسلیم کیا۔ عبادۃ بن صامت کی روایت کو سن کر انہوں نے نسا کے معاملے میں ان کے اعتراض کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا جس کا میں نے اعلان کیا ہے۔ اس پر حضرت عبادۃ بن صامت نے کہا کہ میں تم کو حدیث سنا رہا ہوں اور تم اپنی رائے پیش کر رہے ہو، اور انہوں نے اپنی رائے پیش کی تھی کہ مسروق کی بے تبر کے ساتھ تفاضل کے ساتھ تفاضل میں جائز ہے، اور پھر فرمایا کہ حضرت عبادۃ بن صامت نے کہ میں تمہارے ساتھ ایسی زمین میں نہیں رہوں گا جہاں تم ہو، اور چنانچہ جب واپس شام پہنچے تو وہاں سے سیدھے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ یا ابا الولید کیسے آ گئے؟ واقعہ سنایا، فرمایا کہ وہ زمین تو بہت بری ہے جس کے اندر تم جیسے آدمی نہ ہو، تم شام واپس جاؤ۔ اور حضرت معاویہ کو لکھا کہ جو بات عبادۃ بن صامت نے کہی ہے حکم وہی ہے، عمل اسی پر ہوگا، اور تمہاری عمارت ابو الولید پر نہیں ہوگی، وہ تمہارے ماتحت نہیں ہوں گے، وفاقی حکومت کے ماتحت ہوگے، وہ ایسا بات ہے، صوبائی حکومت نہیں بلکہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہوگی۔ تو چنانچہ حضرت عبادت کو بھیج دیا واپس۔ فاروق اعظم نے فیصلہ وہی کیا جو عبادۃ بن صامت کی روایت تھی، اور حضرت معاویہ کا اگر اجتہاد تھا اور وہ مجتہد تھے، لیکن حکم حاکم رافع للخلاف ہوتا ہے، فاروق اعظم نے فیصلہ کر دیا تو اب نافذ وہ اسی کو کیا حضرت معاویہ نے جیسا کہ امیر المومنین نے حکم دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه۔ بس اب تو عبارت پڑھتے چلے جاؤ، یہ سب پڑھ۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ جب ان کے اصناف مختلف ہوں کہ مثلا چاندی کے بجائے چاندی کے مقابلے میں سونے کی بے ہو، گندم کے مقابلے میں جو کی بے ہو، تو فبیعوا کیف شئتم، تو فروخت کرو اس کو جس طرح چاہو، یعنی چاہے تفاضلاً فروخت کر دو چاہے تماثلاً فروخت کر دو، لیکن اذا کان یدا بید۔ چلیے، اور یہ جو مسئلہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ علت یہ حکم اموال ربویہ میں 6 جو ہیں ان کا تو ہے ہی، آیا یہ حکم انہی تک محدود ہے یا دوسری اشیاء میں بھی ہوگا، اور اس میں علت کیا ہوگی، سب پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ۔ چلیے آگے۔
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الرباعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد ناجی نہیں یا مسدد نہیں، ناجی یا ساکن ہے. أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله. وبه قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. وبه قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. وبه قال حدثنا أبو قريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وبه قال حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه وعنهم يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي وريكا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسية فهو ربا. وأتي زيد بن أركم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ان کو معلوم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا اس روایت کا، اس سے پتہ چلا کہ یہ ناجائز ہے. جی چلیے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم عن الصرف فقال سل زيد بن أركم فهو أعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. وبه قال حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفزة بالفزة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفزة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفزة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. اس کو سمجھ لیے. ابو بکرہ نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. چاندی خرید لیں سونے کے عوض میں جس طرح چاہیں، یعنی چاہے تفاضلا چاہے تماثلا، یہ جائز ہے. یدن بیدن کی قید مذکور نہیں ہے اس میں حدیث میں. ونشتری الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یدن بیدن بھی کہا تھا؟ یعنی صحابی نے. فقال هكذا سمعت. تو میں نے تو اسی طرح سنا جس طرح میں نے بیان کیا، اس میں یدن بیدن کا ذکر نہیں ہے.
لیکن یزن بیدن کا ذکر اوپر آ چکا ہے. اذا اختلفت الوانہ فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدن بید. تو راوی نے وہاں ذکر نہیں کیا، مقصود صرف اتنا بتانا تھا کہ تفاضل جائز ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن يحيى وهو ابن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في الكلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي. یہ مسئلہ پڑھ لیا کہیں آپ نے؟ نہیں پڑھا؟ سمجھ لو بھائی، یہ نیا مسئلہ آیا. فضالۃ بن عبید انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا بقلادت، ایک قلادہ، اس حالت میں کہ آپ خیبر میں تھے. خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک قلادہ بھی تھا. فیہا خرز و ذہب، اس میں سونا بھی تھا اور خرز بھی تھے. خرز کا مطلب ہوتا ہے جو سمندر کے سے جو چیزیں نکلتی ہیں، سیپی، طرح طرح کی مختلف چیزیں نکلتی ہیں، بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہیں، قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں اور سستے بھی ہوتے ہیں. تو وہ بھی اس قلادے میں شامل تھے. اب بھی اس قسم کے قلادے ملتے ہیں کہ وہ انہی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، سونا نہیں ہوتا ان میں، خرز پر ہوتی ہے. تو اس میں سونا بھی تھا اور خرز بھی تھا. وہی میرے المغانی میں تباع، قلادہ فروخت کیا جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کے بارے میں حکم دیا جو قلادے میں تھا، اس قلادے کو کھول دو اور اس کے اندر جو سونا ہے اس کو الگ کر لو. فنزع وحدہ، تو سونے کو الگ کر لیا گیا. پھر فرمایا لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الذهب بالذهب وزنا بوزن، اب سونے کی بے سونے سے وزن کر کے کرو. کیا مطلب ہے کہ قلادہ کی بے ہو رہی تھی سونے کے عوض میں، مثلا دنانیر کے عوض میں، مگر قلادہ میں سونا کتنا تھا یہ معلوم نہیں تھا. حالانکہ اموال ربویہ کی بے جب ہم جنس سے ہو تو مساوات کا علم ضروری ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سونے کو الگ کرو اور اس کا وزن کرو، پھر سونے کی بے سونے سے وزن میں بدلی کرو. اس میں تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہے، اور وہ یہ کہ آیا ایسے قلادے کی بے علی الاطلاق ناجائز ہے یا اس میں کوئی تفصیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے جب تک اس سونے کو الگ نہ کر لیا جائے. سونا چاہے ثمن سے کم ہو یا زیادہ ہو یا برابر ہو. سمجھے بات کو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے قلادے کی بے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ثمن جو سونا ہے وہ زائد ہو یقینی طور پر قلادے کے سونے سے، تو یہ جائز ہو جائے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ کیا مطلب ہے
امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادے سے سونے کو الگ کرنے کا حکم کس وجہ سے دیا تھا؟ اس وجہ سے دیا تھا تاکہ مساوات کا علم ہو، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس میں مساوات کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر یقینی طور پر سمن کا سونا قلادے کے سونے سے زائد ہوگا تو جتنا سونا قلادے کا ہے اتنا ہی سونا سمن کا مساوی ہو جائے گا، اور جو زائد سونا ہوگا سمن میں وہ مقابلے میں ہو جائے گا قرض کے۔ اس بات سے تفاضل لازم نہیں آیا، مخصوص تو تفاضل سے بچنا ہے، اور تفاضل سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں صراحت آگے آ رہی ہے کہ اس کے اندر قلادے کے اندر جو سونا تھا وہ زیادہ تھا اور سمن کم تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها 12 دینار کا خریدا وہ قلادہ، فيها ذهب وخرز ففصلتها، میں نے اس کو الگ الگ کیا، فوجدت فيها اکثر من 12 دینار، تو قلادے کے اندر سونا 12 دینار سے بھی زیادہ تھا، سمن سے بھی زیادہ تھا، تو تفاضل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی۔ فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل۔ معلوم ہے کہ ممانعت اس وجہ سے کی تھی کہ تفاضل ہو رہا تھا، تفاضل نہ ہو تو ممانعت بھی نہیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الاسناد نحوه۔ بس